الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید شہریار داؤد۔ ماہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ اور اس عشرے میں مغفرت ہی مغفرت۔ اس مغفرت کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے افعال اور اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ روزہ ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس سے ہم اپنی باڈی کو بہت زیادہ ریفریش کر سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی گاڑی کے انجن کی اوور ہالنگ کی جاتی ہے نا، تاکہ اس کا گاڑی کے انجن کو دوبارہ سے انہینس کیا جائے، اس کی پاورز کو، اس کی طاقت کو، تو اسی طرح ماہ رمضان مبارک کا یہ جو مبارک مہینہ آتا ہے، یہ ہماری پوری کی پوری باڈی کو انہینس کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سائنس کے چند باتیں رکھوں گا جو ثابت کرے گا کہ اسلام کا یہ ماہ مبارک روزہ ہمیں کیا کیا چیزیں دیتا ہے۔ جیسا کہ یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمارے وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں وہ ان کی پیدائش بڑھتی ہے، اور یہ وائٹ بلڈ سیلز ہمارے جسم کی ساری بیماریوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ اور ایک نوبل انعام یافتہ سائنسدان ہیں یوشینوری اوبوسومی، انہوں نے تحقیق کی کہ آٹوفیجی جو ہے وہ ایک ایسا جسم کے اندر مدافعتی نظام ہے، آٹوفیجی، کہ جس سے جتنے ہمارے باڈی کے اندر بیمار سیل ہوتے ہیں یا ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے آٹوفیجی جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور وہ آٹوفیجی جو ہمارے جتنے مردہ خلیات ہوتے ہیں یا ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں انہیں باڈی میں سے باہر نکالتا ہے۔ تو یہ ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، جو کہ آج ہمارے اندر انتہائی کم ہو چکی ہے۔ ہم نے جو ہے نا آرٹیفیشل جو چیزیں کھا کر نا، ویجیٹیبل آئل، گھی، ہم نے دیسی گھی چھوڑا۔ اچھا، اسی طرح ہمارا وہ وائٹنرز پی کے ہم کہتے ہیں جی دودھ ہے، سوکھا دودھ کا پاؤڈر، یہ سب دودھ وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم ہر چیز کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ آرگینکس کو چھوڑ کے جو ہے نا سنتھیٹک چیزیں اپنا لی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارا سارا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ نیکسٹ آئیے، دل کے لیے اور بلڈ پریشر کے لیے روزہ انتہائی مفید ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے کولیسٹرول کی جو لیول ہے نا، کولیسٹرول کی سطح وہ کم ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے دل کے امراض کا جو ہے امکانات کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ساتھ ہی ایک بات بھی آئی ہے، سائنس کہتا ہے کہ جو یہ کرتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں، فاسٹنگ کرتے ہیں، تو ان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور زندگی لمبی ہو جاتی ہے، کیونکہ فاسٹنگ کرنے سے، روزہ رکھنے سے آپ کے ڈی این اے کی مرمت ہوتی ہے، اور وقفے سے بھوکا رہنے سے جو ہے نا آپ کے ڈی این اے میں مرمت ہو کے بہتری پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ ہمیں سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ جیسے وہ ایک جاپنیز ڈاکٹر نے بتایا کہ میں نے کینسر کا ممکنہ علاج دریافت کر لیا۔ کسی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں تمہیں ریاض کنونشن کے اندر، ایک میڈیکل کنونشن ہوا ریاض میں، سعودی عرب کے شہر ریاض ہے وہ کیپٹل میں، اور وہاں پر انہوں نے بتایا کہ جسم کے اندر کینسر کیا ہے؟ جو فاضل ایکسٹرا میٹر بن جاتا ہے، ایکسٹرا باڈی پارٹ، وہ جو بن جاتے ہیں جسم کے پارٹس، تو وہ جو ہے نا ناسور بن جاتے ہیں، وہ کینسر بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو بھوکا رہنے سے اس کے اندر جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ اس کی جتنی فاضل چیزیں ہوتی ہیں، ایکسٹرا فالتو چیزیں ہوتی ہیں، ٹاکسکس وغیرہ جتنے ہوتے ہیں، ٹاکسن وغیرہ، ان سب کو وہ کھا جاتا ہے، اور اس کے امکانات زیرو رہ جاتے ہیں، کینسر کے امکانات زیرو رہ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے وہیں پر کھڑے کھڑے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ نے یہ جو ماہ رمضان ہمیں دیا، یوتھ یو مسٹ نوٹس اٹ، یو مسٹ ٹیک اٹ ایز سیریس میٹر، کہ اسلام نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں وہ یقیناً ہماری بہتری و فلاح کے لیے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دوں گا، غور کیجئے، سمجھیے قرآن کو، سمجھیے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اسوہ حسنہ کو۔ اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ اپنا خیال رکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز
فلسطین فاؤنڈیشن کا بھی ساتھ دیں گے کہ جو مل کر ہمارے لیے بہت بڑی فلسطین کے لیے کام کر رہی ہے، ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔